بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما کتاب المتاجر درس نمبر 74 فرماتے ہیں وَلَوْ امْتَزَجَتِ الثَّانِيَةُ، بحث چل رہی تھی سبزیوں کی بیع کی۔ تین قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں کہ جن کی چنائی ہوتی ہے، یعنی چینش ہوتی ہے، ان کی چننا ہوتا ہے، جیسے کہ کدو ہیں، بھنڈی وغیرہ ہیں۔ دوسری وہ سبزیاں ہیں کہ جن میں مقصود ان کے پتے ہوتے ہیں، یعنی ٹہنی کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر نیچے کی طرف کھینچنا، اسے خرط کہتے ہیں۔ تیسری ہوتی ہیں کہ جن میں ان کو کاٹا جاتا ہے گھاس کی طرح، جیسا کہ پودینہ وغیرہ ہو گیا یا خوردنی سبزیاں جو ہیں۔ تو اب بات چل رہی تھی پہلی قسم کی کہ جن میں چنائی ہوتی ہے، اور اگر کسی نے ایک چنائی مثلا اس میں خریدی ہے، اب کہتے ہیں اگر اس ایک کے ساتھ دوسری بھی مخلوط ہو جائے، یعنی اس کے چنائی میں تاخیر کی وجہ سے اب مشتری مثلا اس کو نہیں چن سکا ہے، تو اس تاخیر کی وجہ سے اگر دوسری چنائی اس کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہے تو اس کے کیا احکام ہیں وہ اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ فرماتے ہیں وَلَوْ امْتَزَجَتِ الثَّانِيَةُ، اگر مخلوط ہو جائے دوسری چنائی، یعنی پہلی کے ساتھ دوسری مخلوط ہو جائے، مشتری کاٹ نہیں سکا ہے، یعنی اس کی چنائی نہیں کر سکا ہے۔ اب البتہ یہاں پر مراد مطلق تاخیر ہے، نہ کہ مشتری کی تقصیر کی وجہ سے، چاہے مشتری کی تقصیر ہو، بیع کی ہو یا کسی اور سبب سے۔ چونکہ اگر صرف مشتری نے تاخیر کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا حکم آگے بیان ہوگا کہ اس صورت میں مشتری کے لیے خیار نہیں ہوتا ہے۔ پس یہاں پر تاخیر یعنی کاٹنے میں مشتری کی کسی بھی ذریعے سے ہو تو کہتے ہیں اگر اس تاخیر کی وجہ سے دوسری چنائی مخلوط ہو جائے پہلی کے ساتھ، تو یہاں پر مشتری کو خیار ہے، چاہے تو فسخ کر دے معاملے کو اور چاہے تو بیع کے ساتھ اس میں شریک ہو جائے۔ کیوں کہتے ہیں فسخ اس وجہ سے کرے گا چونکہ یہاں پر اسے خیار شرکت اس کے لیے ثابت ہو رہا ہے، اور دوسرا خیار تعذر تسلیم اس کے لیے یہاں پر ثابت ہو رہا ہے۔ خیار شرکت اس وجہ سے چونکہ یہاں پر وہ شریک ہو رہا ہے بیع کے ساتھ، جیسا کہ آپ انشاءاللہ خیار شرکت میں پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی اور کا بھی اس میں حصہ ہے، یا خود بیع مثلا اس میں نصف میں شریک ہوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں مشتری کو خیار ہوتا ہے، چاہے تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے کیونکہ شرکت یہاں پر آ رہی ہے اور شرکت عیب ہے، پس چاہے تو فسخ کرے۔ اور اسی طرح دوسرا خیار تعذر تسلیم بھی یہاں پر اس کے لیے ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اب بیع کے لیے متعذر ہو رہا ہے اس کو تسلیم کرانا کہ وہ کس طرح اس کو جدا کرے، تو پس کہتے ہیں اس کو خیار ہوگا کہ فسخ کر دے و شرکت، اور اگر چاہے تو اس میں شریک ہو جائے۔ البتہ شرکت کی صورت میں یہ اس کے ساتھ پھر بائع اور مشتری آپس میں مصالحہ کریں گے۔ وَلَوْ اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ فَهَلْ لِلْبَيْعِ الْفَسْخُ لِعَيْبِ الشِّرْكَةِ نَظَرٌ، کہتے ہیں اگر یہ فسخ نہیں کرتا ہے مشتری بلکہ امضاء کرتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں معاملہ صحیح ہے، بس میں اس پر ثابت ہوں، اور شریک ہو جاتا ہے، تو اب مشتری کی طرف سے تو چلو وہ شریک ہو گیا، آیا بیع کے لیے اب یہ خیار فسخ ہے یہاں پر؟ کیونکہ بیع کے لیے بھی تو وہی خیار شرکت آ رہا ہے، کیونکہ مشتری کے ساتھ شریک ہو رہا ہے۔ اب تاخیر کی وجہ سے مشتری اگر نہیں کاٹ سکا ہے تو یہاں پر بیع کے لیے بھی مثلا وہ شرکت والا عیب جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں پس وَلَوْ اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ، اگر مشتری اختیار کرتا ہے معاملے کے باقی رکھنے کو، فَهَلْ لِلْبَيْعِ الْفَسْخُ، آیا بیع کے لیے فسخ ہے
لعیب شرکت، عیب شرکت کی وجہ سے کہتے ہیں نظر، اس میں اشکال ہے۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اقربہ ذالک، بائیں کے لیے بھی یہ خیار فسخ ہے اس عیب شرکت کی وجہ سے۔ کیوں؟ البتہ اذا لم یکن تأخر القطع بسببہ، البتہ جب قطع میں تاخیر کا سبب بائیں نہ بنا ہو، یعنی بائیں اگر موجب تاخیر نہیں بنائے تو بائیں کے لیے کیا ہے، یہ خیار بھی بائیں کے لیے بھی ثابت ہے۔ اب کہتے ہیں وَحِينَئِذٍ لَوْ كَانَ الْاخْتِلَاطُ بِتَفْرِيطِ الْمُشْتَرِي مَعَ تَمْكِينِ الْبَيْعِ وَقَبْضِ الْمُشْتَرِي أَمْكَنَ عَدَمُ الْخِيَارِ، یہ تو اس صورت میں کہا پہلے کہ اگر تاخیر جو ہے وہ مشتری کی وجہ سے نہ ہو۔ اب کہتے ہیں اگر یہ اختلاط مشتری کی تقصیر اور تفرید کی وجہ سے ہو، ساتھ اس کے کہ بائع نے اس کے قبضے میں اور اس کو اجازت دے دی تھی، یعنی اس کی قدرت اس کو حاصل کرا دی تھی کہ آپ اس کی چنائی کر سکتے ہیں، اور مشتری نے اس کو قبض بھی کر لیا تھا۔ اب اگر مشتری کی تقصیر کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے کہتے ہیں یہ اختلاط ہوا ہے، تو یہاں پر ممکن ہے کہ مشتری کے لیے خیار ثابت نہ ہو، چونکہ اسی کی تقصیر کی وجہ سے ہے۔ بس اگر یہاں پر یہ مشکل آئی ہے یہ عیب، تو جب سبب یہ خود بن رہا ہے تو اس صورت میں اس کو تحمل بھی یہ خود کرے۔ وَلَوْ امْتَزَجَتِ الثَّانِيَةُ بِالْأُولَى لِتَأْخِيرِ الْمُشْتَرِي قَطْعَهَا فِي أَوَانِهِ تخیر المشتری بین الفسخ والشرکۃ للتعیب بالشرکۃ ولتعذر تسلیم المبیع منفردا، کہتے ہیں اگر مخلوط ہو جاتی ہے دوسری چنائی بالاولی پہلی کے ساتھ، لتاخیر المشتری قطعہا، اس وجہ سے کہ مشتری سے تاخیر ہوئی ہے اس کے کاٹنے میں، اس کے وقت میں، یعنی جو وقت اس کا کاٹنے کا تھا، یعنی اس کے چننے کا تھا، اس میں مشتری نے کیا کی ہے، تاخیر کی ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں تخیر المشتری بین الفسخ والشرکہ، خیار حاصل ہے مشتری کو اس میں کہ معاملے کو فسخ کر دے، چاہے تو اس میں شریک ہو جائے، للتعیب بالشرکہ، کیونکہ یہاں پر خیار شرکت آ رہا ہے، کیونکہ شرکت ایک عیب ہے اور بس اس عیب شرکت کی وجہ سے یہ فسخ کر سکتا ہے۔ ولتعذر تسلیم المبیع منفردا، اور دوسرا یہ ہے کہ متعذر ہے بائع کے لیے مبیع کو منفرداً اس کے سپرد کرنا، یعنی بے تنہائی فقط اس مبیع کا سپرد کرنا یہاں پر بائع کے لیے متعذر ہو رہا ہے۔ فَإِنِ اخْتَارَ شِرْكَةَ فَطَرِيقُ التَّخَلُّصِ بِصُلْحٍ، اب اگر مشتری نے فسخ نہیں کیا معاملے کو اور شرکت کو اختیار کر لیا، تو کہتے ہیں پھر کیسے یہ تخلص حاصل ہوگا، کیسے چھٹکارا ہوگا، تو کہتے ہیں فَطَرِيقُ التَّخَلُّصِ بِصُلْحٍ، تو تخلص اور چھٹکارے کا طریقہ جو ہے وہ صلح کے ساتھ ہے، آپس میں بائع اور مشتری مصالحہ کریں گے۔ وَلَوْ اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ، پس کہتے ہیں اگر اختیار کیا مشتری نے امضاء کو، یعنی معاملے کو باقی رکھے گا، فَهَلْ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ، کیا بائع کے لیے خیار فسخ ہے، لعیب شرکت ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی تو یہ شرکت ثابت ہو رہی ہے اور شرکت عیب ہے۔ پس یعنی کہتے ہیں اگر مشتری معاملے کو باقی رکھتا ہے تو کیا بائع کے لیے فسخ ہے یا نہیں ہے، نظر، کہتے ہیں اس میں اشکال ہے۔ اقربہ ذالک، شہید اول فرماتے ہیں اقرب یہ ہے کہ بائع کے لیے بھی خیار فسخ ہے اس عیب شرکت کی وجہ سے، البتہ اذا لم یکن تأخر القطع بسببہ، جب قطع میں تاخیر بائع کے سبب سے نہ ہو، کیسے، بأن یکون قد منعہ المشتری منہ، اس طرح کہ گویا اس نے مشتری کو اس چننے سے یا قطع سے کیا کیا ہو، منع کیا ہو، تو اس صورت میں اگر اس کی وجہ سے یہ تاخیر نہیں ہے تو بائع کے لیے خیار فسخ باقی ہے۔ وَحِينَئِذٍ حِينَئِذ يَكُونُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَوْ كَانَ الْاخْتِلَاطُ بِتَفْرِيطِ الْمُشْتَرِي مَعَ تَمْكِينِ الْبَائِعِ وَقَبْضِ الْمُشْتَرِي أَمْكَنَ عَدَمُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي، اب کہتے ہیں اس صورت میں کہ جب بائع کے لیے خیار ہو، چونکہ بائع کی وجہ سے تاخیر نہیں ہوئی ہے،
بس حین اذ یکون الخیار للبیع، یعنی خیار جب بیع کے لیے موجود ہو. لو کان الاختلاط بتفریط المشتری مع تمکین البیع وقبض المشتری، اگر اختلاط مشتری کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے ساتھ اس کے کہ بائع نے اس کو اس پر قدرت دے دی تھی کہ چاہے تو وہ قطع کر سکتا ہے اس وقت میں، اور بائع نے مشتری کو اپنی طرف سے قبض کرا دیا تھا، تو کہتے ہیں اب تفریط یعنی مشتری کی اگر کوتاہی کی وجہ سے ہے، ادھر اسے قبضہ بھی مل چکا ہے، قدرت بھی اس کو حاصل ہے، اب خود اس نے تقصیر کی ہے، تو کہتے ہیں امکن عدم الخیار للمشتری، ممکن ہے کہ یہاں پر مشتری کے لیے خیار ثابت نہ ہو. کیوں؟ لأن التعیب جاء من قبلہ، کیونکہ یہ عیب خود مشتری کی وجہ سے آیا ہے. لأن التعیب، کیونکہ یہ عیب یعنی شرکت والا جاء من قبلہ خود مشتری کی طرف سے ہے. فیکون درکہ علیہ، پس اس کا تحمل بھی اسی پر ہوگا، مشتری پر، لا علی البیع، نہ کہ بیع پر. کما لو حصل مجموع التلف من قبلہ، اسی طرح ہے جیسا کہ اگر پورے کا پوری مبیع تلف ہو جاتی خود مشتری کی وجہ سے، تو اب اگر تلف مشتری کی طرف سے ہوتی تو ظاہر ہے اس کا خسارہ بھی مشتری پر ہوتا، تو اب یہ عیب شرکت بھی اسی وجہ سے، اس کی وجہ سے چونکہ آ رہا ہے تو اس کو بھی خود تحمل کرے گا. وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ الْاخْتِلَاطَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا لِحُصُولِ النَّقْصِ مَضْمُونًا عَلَى الْبَائِعِ كَمَا يَضْمُنُ الْجُمْلَةَ كَذَلِكَ. اب کہتے ہیں اگر اس طرح کہا جاتا کہ اگر اختلاط قبض سے پہلے ہو مطلقاً، چاہے مشتری کی کوتاہی ہو یا کسی اور کی ہو، بس اگر یہ کہا جائے کہ بأن الاختلاط ان کان قبل القبض، کہ اگر اختلاط قبض سے پہلے ہے، تخیر المشتری مطلقاً، تو مشتری کو خیار حاصل ہے، یعنی مخیر ہے مشتری مطلقاً، چاہے اس میں مشتری کی کوتاہی ہو یا نہ ہو. کیوں؟ بس کہتے ہیں اس اختلاط قبض سے پہلے اگر ہو تو مشتری کو خیار ہے. اگر یہ کہا جائے، کیوں؟ کیونکہ قبض سے پہلے جو بھی نقص ہو وہ بیع کی ضمانت میں ہے، جیسا کہ اگر ساری کی ساری مبیع تلف ہو جاتی تو بھی بیع اس کا ضامن تھا. پس لحصول النقص سے، چونکہ قبض سے پہلے جو نقص حاصل ہوا ہے مضموناً علی البائع، اس کی ضمانت بائع پر ہے. کما یضمن الجملۃ کذالک، جیسا کہ اگر پوری تلف ہو جاتی تو وہ اس کی ضمانت بھی قبض سے پہلے کذالک، یعنی قبض سے پہلے بائع پر تھی. پس اگر یہ کہا جاتا وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، اور اگر وہ قبض کے بعد ہے اختلاط، فَلَا خِيَارَ لِأَحَدِهِمَا، پس دونوں میں سے کسی ایک کے لیے خیار ثابت نہیں ہے. وَلَوْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، یعنی اگر وہ اختلاط جو ہے یعنی بعد القبض ہے، فَلَا خِيَارَ لِأَحَدِهِمَا، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی خیار ثابت نہیں ہے. تو آگے آ رہا ہے اس کی بات، تو کانا قویا، یہ ایسا کہنا. لو قیلا کا جواب کیا ہے؟ اگر یہ قول اس طرح اختیار کیا جاتا تو یہ قوی تھا. وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا خِيَارَ لِأَحَدِهِمَا، کیوں دونوں میں سے کسی ایک کے لیے خیار نہیں ہے؟ لِإِسْتِقْرَارِ الْبَيْعِ بِالْقَبْضِ، لِإِسْتِقْرَارِ الْبَيْعِ بِالْقَبْضِ، چونکہ قبض کے ذریعے بیع مستقر ہو چکی ہے، یعنی لازم ہو چکی ہے. وَبَرَأَتِ الْبَيْعِ مِنْ تَرْكِهِ بَعْدَهُ، اور قبض کے بعد بیع اس نقص کے تحمل سے بری و ذمہ ہو چکا ہے. پس اگر یہ کہا جاتا تو کان قویًا، تو یہ بات قوی تھی، یعنی قبض سے پہلے اگر وہ عیب آیا ہے، اختلاط ہوا ہے، تو مشتری کے لیے خیار کے ثابت ہونے کا، اور قبض کے بعد کسی کے لیے بھی خیار کے ثابت نہ ہونے کا اگر کہا جائے تو کانا قویہ، یہ قول قوی ہے. وَهَذَا الْقَوْلُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الدُّرُوسِ غَيْرَهُ جَازِمًا بِهِ، اور مصنف نے اس قول کے علاوہ دروس میں کسی اور قول کو ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اسی قول کو ذکر کیا ہے جازمًا بِهِ، اس کا یقینی فتویٰ دیتے ہوئے، جزمی فتویٰ دیتے ہوئے. شہید فرماتے ہیں وَهُوَ حَسَنٌ،
ان لم یکن الاختلاط قبل القبض بتفریط المشتری، مطلقاً والی بات پر اشکال کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بات حسن ہے لیکن قبض سے پہلے اختلاط اگر مشتری کی کوتاہی کی وجہ سے نہ ہو تو، لیکن اگر کوتاہی مشتری کی طرف سے ہے تو پھر اس کا خمیازہ بائع کیوں بھگتے؟ ان لم یکن الاختلاط قبل القبض، اگر اختلاط قبض سے پہلے نہ ہو بتفریط المشتری، مشتری کی کوتاہی سے، وَإِلَّا، لیکن اگر اختلاط مشتری کی کوتاہی کی وجہ سے ہے، فَعَدَمُ الْخِيَارِ لَهُ أَحْسَنُ، اس کے لیے خیار کا نہ ہونا یہ احسن ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْعَيْبَ مِنْ جِهَتِهِ، چونکہ عیب خود مشتری کی طرف سے آیا ہے، فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْبَائِعِ، تو پس جو عیب اس کی وجہ سے ہے اس کی ضمانت بائع پر نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔